نفس رکاوٹ ڈالے، اس کی رکاوٹ کو تسلیم نہ کریں، نفس کی بات نہ مانیں، شیطان وسوسہ ڈالے غلط، اس کا وسوسہ قبول نہ کریں، اللہ کی مرضی کو لے لیں، ماحول رکاوٹ ڈالے جیسا بھی ہو تو آپ اس ماحول کا اثر نہ لیں اور اللہ کی مرضی کو لے لیں، تو یہی معاشرہ، یہی طاغوتی معاشرہ، یہی نفس امارہ اور یہی شیطان رجیم جو ہے یہ آپ کے مقصد میں معاون بن جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت۔ دیکھیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، نمبر ایک بات یہ ہے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا خالق اللہ ہے اور دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں تو اس بات کی نہ حقیقت کا پتہ ہے، نہ ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور دیکھیں، خلیفہ کا مطلب کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، خلیفہ کا مطلب نمبر 2، سیکنڈ ان کمانڈ، یعنی اللہ کے بعد نمبر 2۔ اور اس کی تھوڑی سی اگر آپ سوچیں، ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بلند رتبہ، ایک بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام دینا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنا لے، یعنی اللہ کے بعد یہ نمبر 2 بن جائے، تو تب یہ اہل ہوگا اللہ کے دیدار کا، اللہ کی ملاقات کا اور اللہ کے تقرب کا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہ بنایا، جس کی استعداد اس میں موجود ہے۔ دیکھیں، اللہ کا خلیفہ، اس میں یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ بننے کی اہلیت دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بنایا ہے۔ یعنی جیسے کہ ایک گٹھلی ہوتی ہے، آم کی ایک گٹھلی ہے مثال کے طور پہ، اور اس میں ایک درخت، مکمل درخت بننے کی اہلیت ہے، اگر اس کو مناسب موسم میں، مناسب زمین میں اور مناسب نگہداشت کے ساتھ زمین میں بو دیا جائے تو اس سے ایک پودا اور پودے سے پھر پیڑ بن جاتا ہے، یعنی اس میں اہلیت موجود ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے۔ ہر انسان اللہ کا خلیفہ بننے کا اہل ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ بنے گا کیسے؟ ایک سوال اب یہ ہے، یعنی یہ آخر کیسے بنے گا؟ جب یہ اپنی خواہش کو سرنڈر کر دے گا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دے گا، یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا، اور اللہ کی مرضی سے اگر یہ زندگی گزارے گا تو یہ بن جائے گا کیا؟ اللہ کا خلیفہ۔
یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اس کے ساتھ بہت سے دشمن لگے ہوئے ہیں جو اس کے مشن میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مددگار جو ہے اس کا ہمارا نفس ہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا مددگار بھی ہے۔ نفس روڑے اٹکائے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا، آپ ان رکاوٹوں پر قدم رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح شیطان ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں یہ ہمارا معاون ہے، مددگار ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، ہم اس وسوسے کو قبول نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی کو لیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دونوں، پھر دنیا ہے، حالات ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوں، آپ کے والدین آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے، آپ کا ماحول رکاوٹ والا ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کے مقصد کا دشمن ہو، آپ کا ماحول، معاشرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اگرچہ رکاوٹیں تو ہیں، لیکن یہ مددگار بھی ہیں آپ کی۔ ہر مخالف قوت آپ کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہے آپ کے مقصد میں، لیکن وہ آپ کے مقصد میں معاون بھی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نفس رکاوٹ ڈالے، اس کی رکاوٹ کو تسلیم نہ کریں، نفس کی بات نہ مانیں۔ شیطان وسوسہ ڈالے غلط، اس کا وسوسہ قبول نہ کریں، اللہ کی مرضی کو لے لیں۔ ماحول رکاوٹ ڈالے جیسا بھی ہو تو آپ اس ماحول کا اثر نہ لیں اور اللہ کی مرضی کو لے لیں، تو یہی معاشرہ، یہی طاغوتی معاشرہ، یہی نفس امارہ اور یہی شیطان رجیم جو ہے، یہ آپ کے یعنی مقصد میں معاون بن جاتے ہیں۔ رکاوٹ ضروری ہوتی ہے، ہر بلندی پر چڑھنے کے لیے رکاوٹ ضروری ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ لے لیں، سیڑھیاں جو ہیں، سیڑھی کیا ہے؟ جو آپ کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، اور سیڑھی کیا ہے؟ رکاوٹوں کا مجموعہ ہے۔ سیڑھی کی رکاوٹوں پر قدم رکھتے جائیں اور اوپر چلتے جائیں۔ تو کبھی بھی دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک بات کہہ دوں کہ کبھی رکاوٹوں سے پریشان نہ ہو، مخالف ماحول سے، نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی ریشہ بدانیوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مخالف ہوائیں جو ہیں اس میں جو ہے آپ اونچا اڑتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ دنیا دراصل اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ دنیا جنت کی خریداری کی جگہ کا نام ہے۔ یہاں آپ نے جنت خریدنی ہے، یہاں آپ نے جنت کی قیمت ادا کرنی ہے اور جنت کو اپنا بنانا ہے۔ جنت آپ نے کمانی ہے دنیا میں، اور اگر آپ نے جنت خریدنے کی کوشش نہ کری اور جنت میں اپنا گھر دنیا میں نہ بنایا تو پھر آپ کو ناکامی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو لوگ زندگی اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنے اور گزارنا چاہتے ہیں، اور جو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ لوگ نقصان میں ہیں اور نقصان میں رہیں گے۔ اور ہماری کامیابی دیکھیں اس میں ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو جان کر جئیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کی حقیقت کو جانے بغیر زندگی گزار رہا ہے، اور دنیا کے بارے میں ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ دنیا کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، مزوں کی جگہ سمجھ لیا ہے،
ہم میں سے ہر شخص جو ہے مزوں کا، عیش آرام کا طلبگار ہے، مزے چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اور محنت نہیں، مشقت جو ہے اس سے دور بھاگتا ہے، تکلیفیں، مشقتیں، اس سے انسان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اگرچہ مجبوری کی تحت وہ کرتا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے، وہ تن آسان ہے اور خواہش پرست ہے، اور مزوں کے لیے ہم زندگی جینا چاہتے ہیں۔ یہ بات نقصان دہ ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔